بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جائے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے پر ان کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بھی اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جس کا نام انور تھا۔ وہ بہت زیادہ پیسے کماتا تھا، لیکن آج تک اسے اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم خود نہیں جاتے تو مجھے کچھ پیسے دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لے لو پیسے اور چلے جاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، تو کہنے لگا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا ایسا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو ایسی بات کہے کہ میرے پاس اللہ کے گھر جانے کا وقت نہیں ہے؟ میں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا ایسا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو ایسی بات کہے کہ میرے پاس اللہ کے گھر جانے کا وقت نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھو، ایسے نہیں کہنا چاہیے، تم میرے ساتھ چلو، اسی بہانے تمہارا بھی چکر لگ جائے گا۔ شاید تم نے میرے ساتھ ہی جانا تھا، تبھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ تم مجھے بھیج رہے ہو تو مجھے کیا مسئلہ ہے، میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں۔ کرتے کراتے وہ میری بات تو مان گیا، لیکن اسے اللہ کے گھر لے جا کر میں بہت شرمندہ ہوا، کیونکہ اس نے وہاں جا کر سب سے پہلے اس کے کام ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ہماری ٹکٹ بھی بک ہو گئی تھی، دن بھی نزدیک تھا، میں بھی تیاریاں کر رہا تھا۔ میری بیوی بہت عبادت گزار تھی، وہ بھی ساتھ جانا چاہتی تھی، پر میں نے اس سے کہا کہ میں پہلے چلا جاتا ہوں، پھر اللہ نے توفیق دی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پر تھے، تب بھی انور عجیب سی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ جلدی جلدی واپس آنا، جو ٹائم ہے پورا کر کے آئیں گے۔ وہ کہنے لگا لوگ اللہ کا گھر دیکھنے کیوں جاتے ہیں، حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ایک انسان کا اللہ سے رشتہ بہت ہی انمول ہوتا ہے، کیا وہ اس کا گھر دیکھنے نہیں جائے گا؟ وہاں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگا جو لوگ یہاں بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مجھے یہ انسان کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، بس یہی بات تھی کہ میں کسی سے دوستی کر لیتا تو دوستی کو توڑتا نہیں تھا۔ یہ میرے کالج کا دوست تھا، اب تو ہم لوگ جوان ہو گئے تھے، ہمارے بچے بھی جوان ہو رہے تھے، پھر بھی میں نے اس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ کام بھی برا کرتا ہے، کیونکہ یہ سود کا کام کرتا تھا، اسی لیے معاشرے میں اس کی زیادہ عزت نہیں تھی، اور ابھی تو وہ رہا تھا لیکن عجیب باتیں کر رہا تھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں کیوں اس کے ساتھ لے کر آیا ہوں، خود ہی آ جاتا، لیکن میں نے تو سوچا تھا کہ شاید وہاں جا کر اس کو ہدایت مل جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اس سفر پہ جاتا ہے تو تبھی اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری آ جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کرنا، وہ بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ابھی سے ایسی حرکتیں کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے تو لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان پہ تبصرے کر رہا تھا، کبھی کہتا اسے دیکھو کیسے خوبصورت کپڑے پہن رکھے ہیں، تو کبھی کہتا اس عورت کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا اب تو بس کرو، عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دو، تمہیں پتہ ہے یہ سب سے برا کام ہے، تمہاری اپنی بیوی ہے، تمہاری بیٹی بھی تو جوان ہے۔ اس نے کہا ہاں ہے تو صحیح، لیکن کیا کروں، گھر کی عورتیں تو ایک طرف، یہ جو ادھر اتنی ساری خوبصورت عورتیں پھر رہی ہیں، کیا میں انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا؟ میں نے کہا بڑی عبادت کرنے جا رہے ہو، لیکن جو تمہاری حرکتیں ہیں ہمیں لگتا ہے تمہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ بحث کرے گا، لیکن اس کے بعد کوئی بحث نہیں کی، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ ابھی صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی۔ جیسے ہی وہ سگریٹ پینے لگا، میں نے ڈبے کو ہوا میں اچھال دیا۔ 2-4 لوگوں نے بھی ہمیں دیکھ لیا۔ میں نے کہا تم یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو، وہاں پہ تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا پھر تمہیں یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، یہ کیا کیا تم نے، میں کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا جب تم وہاں جاؤ گے، وہاں کی برکتیں، وہاں کا ماحول دیکھو گے تو تمہیں یہ سب کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، اسی لیے ابھی سے اسے چھوڑ دو، ابھی سے یہ سب کچھ ترک کر دو
اور میری دعا ہے کہ جب تم وہاں سے واپس ہو تو تمہارا دل ان چیزوں کی طرف سے ہٹ جائے۔ لیکن وہ کاروباری بندہ تھا، جب تک وہ 20-30 سگریٹ نہیں پی لیتا اس کا دماغ نہیں چلتا تھا۔ اسے تو ابھی سے ہی یہ سب کچھ سزا لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اچھی تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور کہا ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کرتا ہوں، اب تمہارے ساتھ جو آ گیا ہوں۔ میں نے کہا شکر کرو تو میرے ساتھ آئے ہو، میری وجہ سے تمہیں توفیق ہوئی ہے، ورنہ اتنے سال سے تمہارے پاس پیسے ہیں، تم پہلے بھی تو جا سکتے تھے۔ اور پھر وہ آگے سے وہی بات کہہ دیتا تھا کہ اتنا وقت کس کے پاس تھا، کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو وہاں جانے کی تڑپ اپنے دل میں لیے مر جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہاں جانے کے پیسے نہیں ہوتے، اور اس کے پاس پیسے تھے، جا سکتا تھا، لیکن یہ سرے عام کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو وقت نہیں تھا، میں کیا کرتا۔ جب ہم لوگ جہاز میں بیٹھ گئے تو اس نے مجھے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ میں پانی پی رہا تھا، پانی میرے منہ سے باہر نکل گیا اور مجھے کھانسی آنے لگی۔ میں نے کہا کیا؟ لیکن تمہاری بیوی تو بہت اچھی ہے۔ وہ اکثر مجھے اپنی بیوی کے بارے میں بتاتا تھا۔ میں بھی کبھی گھر جاتا تو اس کی بیوی پردے کے پیچھے سے مجھے سلام کرتی اور میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ کوئی اس کی بیوی کو دور سے بھی دیکھ لیتا تو یہ بات کہہ سکتا تھا کہ اس کی بیوی بہت اچھی انسان تھی۔ اس کی عمر تو 40 سال سے اوپر نکل چکی تھی، اب اسے شادی کرنے کی کیا پڑی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کون رشتہ دے گا؟ اس نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے رشتے شکلیں اور عمر دیکھ کر دیے جاتے ہیں؟ آج کل سب پیسہ دیکھتے ہیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، تمہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے، میں تمہیں اس کی تصویر دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد تو ویسے ہی فون رکھنے پڑیں گے۔ اس نے مجھے فون پر ایک لڑکی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ تو تمہاری بیٹی سے بھی شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ چھوٹی عورت سے شادی کرنا بھی تو سنت ہے۔ میں نے کہا بڑی عورت سے شادی کرنا بھی سنت ہے، اگر کسی بیوہ یا مطلقہ عورت سے شادی کرو تو کوئی بات ہے، لیکن یہ کیا تم تو اپنی بیٹی سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے خواب سجا کے بیٹھے ہو۔ کہنے لگا جوان لڑکی سے شادی کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں میرے دوست۔ میں نے کہا کوئی فائدے نہیں ہوتے، جس نے بھی تمہیں یہ بات بتائی ہے وہ تمہارا دشمن ہے، میری مانو تو یہ ارادہ دل سے نکال دو۔ یاد کرو وہ دن جب تمہاری جیب میں 50 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی بھابھی نے تمہارا ساتھ دیا، گھر میں کپڑے سی کر انہوں نے گھر کو چلایا، اور پھر جب تمہاری قسمت چمک گئی، تمہارے پاس پیسہ آ گیا، تمہاری بیوی بوڑھی ہو گئی، تو اب تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو۔ دوسری شادی کرنی ہے تو کسی ایسی عورت سے کرو جس کو ضرورت ہو، پھر بھی میں تمہارا ساتھ دوں۔ اس نے کہا تم میری ضمیر مت کرو، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ تمہاری بھابھی نے اگر میرا ساتھ دیا تو دن رات مجھ سے لڑائی جھگڑا بھی کیا، بار بار کہتی تھی کچھ کرتے کیوں نہیں، کچھ کر لو، پورا دن مجھے جتاتی رہتی تھی کہ تم کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ پاگل انسان، وہ تو تمہیں اس لیے کہتی تھی نا کہ تم کچھ کرو کیونکہ پیسے کمانا تو تمہارا کام تھا۔ وہ مجھ سے بلا وجہ کی بحث کرنے لگا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ اس نے کسی کی بھی بات نہیں ماننی۔ وہ اس جوان لڑکی کے پیچھے پاگل ہو چکا تھا، اس لڑکی سے باتیں بھی کرتا، اس کا مطلب کہ ان کا چکر چل رہا تھا۔ اب تو شادی کر ہی لیتا تو اچھا تھا، تاکہ وہ بھی گنہگار نہ ہوتی اور یہ بھی گنہگار نہ ہوتا۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میرے رب، یہ میں تیرا گنہگار بندہ تیرے پاس لے کے آ رہا ہوں، اس کو تیرے گھر میں آنے کی توفیق ہوئی ہے تو اس کے دل سے سارے برے کام نکال دینا، جب یہ واپس آئے تو اس طرح کی کوئی بات نہ کرے۔ اس کے گھر میں جو عورت بیٹھی ہے وہ بہت اچھی ہے، اس کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرنا، اس کی کوئی حرکت اس کی بیٹیوں کے آگے نہ آ جائے۔ یہی دعا کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں کا جو ماحول تھا، جو پرنور مناظر تھے، وہ دیکھ کے کس کا دل نہیں پگھلتا، لیکن انور کے چہرے پہ ابھی بھی ناگواری تھی۔ بار بار کہتا تھا بہت زیادہ گرمی ہے، پھر کہتا تھا پاؤں جل رہے ہیں، کبھی کہتا یہ کیسے کپڑے ہیں، کبھی کہتا مجھے سگریٹ پینی ہے۔ اس نے پورے سفر میں بھی مجھے تنگ کیا اور ابھی بھی اس کے شکوے شکایات کم نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لوگ تو کہتے ہیں یہاں پر آ کر ایسا لگتا ہے جیسے اب جنت میں آ گئے ہیں، لیکن یہ کیا، مجھے تو یہ جنت جیسا ماحول نہیں لگ رہا،
میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہم لوگ مسجد نبوی میں ہیں اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اب تو مجھے اس پہ غصہ، اتنا زیادہ غصہ میں بتا نہیں سکتا۔ وقت گزر گیا، ہمارے واپس جانے میں 2-3 دن ہی رہ گئے تھے۔ بہت سی زیارتیں تھیں جہاں پہ جانے سے اس نے انکار کر دیا، جبکہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھے تھے، ہم جا سکتے تھے۔ یہی تو عمر ہوتی ہے حج کرنے کی، انسان چلتا پھرتا ہوتا ہے تو کافی زیارتیں دیکھ لیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ تو ہٹا کٹا ہونے کے باوجود بھی ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، بس جو مرکزی فرض تھا وہ تو پورا ہو گیا، مجھے زیارتیں نہیں دیکھنی۔ ایسی جگہ پہ جا کے کون انکار کرتا ہے؟ یہ جب میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، تو پیچھے کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی ہماری باتیں سن لی اور استغفر اللہ کہنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور یہ کیسا آدمی ہے جو یہاں آ کے بھی ناشکری کر رہا ہے۔ میں تو یہ بات بھول ہی گیا تھا کہ اسے باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا، بھی دیکھ رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا۔ وہ حج کرنے آیا تھا، اللہ کے اتنے قریب آ گیا تھا، پھر بھی اس کی زبان ایسے چل رہی تھی۔ میں تو دعا کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ وہ برا معاملہ ہو، لیکن وہی ہوا جو شاید اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم لوگ شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے اس طرف گئے، اس سے کچھ وقت پہلے ہی انور کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت تھک گیا ہوں، بہت گرمی ہے۔ پھر اس نے عجیب عجیب سانسیں لینا شروع کر دیں، جیسے یہ پوری دنیا کا چکر بھاگ کے لگا کے آیا ہے، یعنی کہ اس نے ہانپنا شروع کر دیا۔ پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ گر گیا اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہ پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک تو نہیں تھا۔ ہارٹ اٹیک ہوتے ہوئے میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، اس میں ایسی کوئی حرکت نہیں تھی۔ جب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے تو پیچھے سے کوئی، لیکن جہاں تک مجھے پتا تھا انور کی مرگی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بڑے طریقے سے تڑپ رہا تھا، اس کے برے طریقے سے تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ مرنے والا بھی بہت پریشان ہوگا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اس سرزمین پہ مرنا تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، میں حیران رہ گیا کہ بھلا اب اس کے مرنے کا وقت نہ ہو۔ یہ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جلدی ہی امدادی ٹیم والے وہاں پر پہنچ گئے، ایمبولینس کو بھی بلا لیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے اٹھاتے، اس نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ جوڑے اور کہا معاف کر دو مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، معاف کر دو۔ وہ پتہ نہیں کس سے معافی مانگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہوا میں کسی کو دیکھ کے معافی مانگ رہا ہے۔ اسے ہسپتال لے گئے اور اس کی جان تو بچ گئی۔ ویسے بھی ہمارے جانے میں کچھ دن تھے، ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ سوچا تھا گھر والوں کے لیے تھوڑی بہت شاپنگ کر لوں گا، لیکن انور کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں یہ سب نہیں کر سکا۔ 2-3 دن اس کے ساتھ گزر گئے، لیکن جب سے وہ ٹھیک ہوا تھا کچھ بول نہیں پا رہا تھا، کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو اس بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا بس مجھے جلدی جلدی واپس جانا ہے۔ ہم لوگوں نے واپسی کر لی تو وہ واپسی پر جہاز میں بھی بہت خاموش بیٹھا تھا، کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ کہے گا، لیکن اس کی یہ خاموشی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا؟ کسے دیکھ کر معافیاں مانگ رہا تھا جب اسے مرگی کا مسئلہ نہیں تھا؟ مرگی کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ اور پھر اس نے ہوا میں بیٹھ کر کس سے معافی مانگی؟ اب وہ کیوں خاموش تھا؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب سے ٹھیک ہوا تو تب سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا تھا اور ہاتھ میں تسبیح پھیرتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی تسبیح ایک پل کو بھی نہیں رک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی بہت بڑی بات ہے جو وہ مجھے بتا نہیں رہا۔ ہم لوگ واپس اپنے اپنے گھر آ گئے اور 1 ہفتے کے بعد مجھے خبر سننے کو ملی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انور اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا تھا؟ وہ تو کبھی بھی ایسا انسان نہیں تھا،
پتہ چلا کہ اس نے اپنا سارا سود کا کاروبار ختم کر دیا ہے۔ صرف کپڑے کی ایک فیکٹری رہ گئی ہے جس میں وہ بیٹھ کے کام کرتا ہے اور سستے داموں کپڑے کو آگے بیچتا ہے۔ اتنے سستے داموں بیچ رہا تھا کہ ہر کوئی اسی سے کپڑا خرید رہا تھا۔ میں نے سوچا جا کے مل آتا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا؟ میں نے کر دیا۔ میں نے کہا اس طرح تو تمہیں نقصان ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نقصان نہیں ہو رہا کیونکہ سب لوگ مجھ سے ہی مال خرید رہے ہیں۔ تم آئے ہو تو چلو گھر چلتے ہیں، کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ جب ہم گھر میں جا کر بیٹھے تو اس نے اپنی بیوی کو بڑے پیار سے کہا، اے کرمو والی، کھانا لے آؤ، تمہارا بھائی آیا ہے۔ وہ کبھی بھی اس کو اتنے پیار سے نہیں بلاتا تھا اور مجھ سے بھی اتنے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی تھی۔ اس کی بیٹی آئی، اس نے مجھ سے سلام کیا، پیار لیا۔ اس نے کہا بابا کو کہاں لے گئے تھے آپ؟ انکل یہ تو بالکل بدل گئے، ہمیں تو ہمیشہ سے ایسے ہی بابا چاہیے تھے۔ انور نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے انور سے کہا تم تو دوسری شادی کرنے والے تھے، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا توبہ توبہ، میں نے دوسری شادی نہیں کرنی، میری بیوی نے میرا ساتھ دیا جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی جوانی اس نے مشین چلاتے چلاتے گزار دی۔ اب میں اس سے اس کی خدمت کا یہ صلہ دوں کہ دوسری شادی کر لوں؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں۔ اگلے سال پھر حج پہ جاؤں گا پورے دل اور نیت سے۔ تم بھی چلنا، تمہاری بہن کو بھی لے جاؤں گا، اپنی بھابھی کو بھی لے جاؤں گا۔ یعنی وہ میری بیوی اور اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ سارے بچوں کو بھی لے جاؤں گا، سب جائیں گے انشاءاللہ۔ حلال کی کمائی سے جائیں گے، اللہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، یہ تو بالکل بدل گیا تھا۔ اب میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا یار تو بالکل بدل گیا۔ اس نے کہا ہاں اب میں بدل گیا ہوں، میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، میں بہت سکون میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا، اور وہاں جو تیری طبیعت خراب ہوئی تھی وہ سب کیا تھا؟ مجھے بتایا تو نے کیا دیکھا تھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ تو کسی سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی وہ سب یاد آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں۔ بات ڈرنے کی نہیں تھی لیکن میں غلطی پہ تھا، شاید اسی لیے میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے میں خود ہی کھڑا ہوں، میں نے کسی قیدی جیسا لباس پہن رکھا ہے اور لوگ میرے سر پہ پتھر مار رہے ہیں۔ میری حالت ایسی ہے جیسے کہ میں ہی شیطان ہوں۔ لیکن پھر میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر ساتھ ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں انہی سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو شیطان کے روپ میں دیکھا تھا کیونکہ میں شیطان ہی تھا، دوسروں کی بیٹیوں پہ نظر رکھتا تھا، سود خوری کرتا تھا، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا تھا، حرام کے پیسے کماتا تھا۔ اسی لیے شاید مجھے میری اصلیت دکھا دی گئی، لیکن میں نے اسی وقت توبہ کر لی اور اب میں دوبارہ کبھی اس راستے پر نہیں چلوں گا۔ میرا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا، میں حرام کا ایک نوالہ بھی اپنے گھر میں نہیں لے کر آؤں گا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اتنا کچھ برا کیا لیکن پھر میرے گھر پہ اثر نہیں پڑا۔ میری بیوی میرے ساتھ وفادار ہے، میرے بچوں کی تربیت اچھی ہوئی، میرے بچوں میں حیا ہے، تمیز ہے۔ یہ سارا کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا، اسی لیے میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بے شک میرا فون دیکھ لے، اب میں کسی سے بات نہیں کرتا، میں نے سب کو بلاک کر دیا ہے۔ بس اب یہی میری زندگی ہے، اور اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں ہر سال حج پہ جاؤں گا اور دوسروں کو بھی بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں جا کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت میرے سر پہ غبار سوار تھا جو اب اتر چکا ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا معجزہ ہوا ہے، شاید میں کسی کو بتاؤں تو کوئی میرا یقین نہیں کرے گا، لیکن میں ابھی بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تجھ پر یقین ہے۔ میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، اگر بھٹکے ہوئے بھی ہوں تو ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور کہا کہ بے شک جتنا بڑا اس میں بدلاؤ آیا تھا وہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں یہ کہانی سب کو سناتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی اس کہانی سے ہدایت حاصل کریں۔ سچ کہوں تو مجھے انور کو دیکھ کر ابھی بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ دوبارہ برے راستے پر نہیں آیا، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی آئے گا، کیونکہ اسے ہدایت مل گئی ہے، اور بلا شبہ ہدایت اللہ ہی دیتا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے
تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔